دوسری طالبہ سمرین جہاں کو دعوت سخن دیتی ہوں، جن کی تقریر کا عنوان ہے حسد اور اس کا خطرناک انجام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کے اس انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے حسد اور اس کا خطرناک انجام۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا تذکرہ کیا، بطور خاص یہودیوں کا، اس لیے کہ یہ لوگ صحابہ سے حسد کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ کیا یہ لوگ دوسرے لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے نوازا ہے؟ تو سنو، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں کو بادشاہت عطا کیا، کتاب عطا کیا، اور اپنی طرف سے حکمت سے ہم نے انہیں نوازا۔ تو کچھ لوگوں نے قبول کر لیا اور کچھ لوگوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا۔ یہ حسد کی وجہ سے یہودیوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو قبول نہیں کیا، جیسا کہ اللہ نے سورہ بقرہ میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اہل کتاب یہ چاہتے تھے کہ وہ صحابہ کو بھی ایمان کے بعد کفر کی طرف بھیج دے، انہیں کافر بنا دے۔ کیوں ایسا؟ ان کے دلوں میں جو حسد تھا اس کی وجہ سے اہل کتاب نے کبھی بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کیا، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو قبول نہیں کیا، جبکہ تورات اور انجیل کے حوالے سے یہ جانتے تھے کہ یہی وہ آخری نبی ہیں، یہی وہ آخری پیغمبر ہیں جن کے تعلق سے ہمارے نبیوں نے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام نے بشارتیں سنائی، خوشخبریاں سنائی، جن کی آمد کا ابتلا دیا تھا اور جن کی مکمل صفات تورات اور انجیل میں موجود ہے، یہ سب جانتے تھے۔ اللہ نے کہا ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں، ویسے ہی یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانتے تھے، لیکن حق بات کو چھپا لیا، حسد میں مبتلا ہو گئے، نبی کی لائی ہوئی شریعت کو قبول نہیں کیا، آخری نبی کو آخری نبی جانتے ہوئے بھی انکار کر دیا، اس لیے کہ حسد کی بیماری انہیں لگ گئی تھی، اور یہ حسد جس کے اندر آ جاتا ہے اس کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ حسد کرنے والا ہمیشہ جلتا رہتا ہے، ہمیشہ اپنے آپ میں وہ پریشان رہتا ہے، اپنے آپ کا نقصان کرتا رہتا ہے، اس کی ذات کا کبھی بھی حسد کرنے کی وجہ سے بھلا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی وہ بھلا نہیں کر سکتا اور نہ ہی دوسروں کا نقصان کر سکتا ہے۔ ہاں، بری نظر لگ سکتی ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفلق میں یہ دعا اپنے بندوں کو سکھائی کہ من شر حاسد اذا حسد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں سے کہیں کہ وہ میری پناہ مانگے اس بات سے کہ ان سے کوئی حسد کرنے والا حسد کرے، کہیں اس کے حسد کا یہ شکار نہ ہو جائیں، تو یہ میری پناہ مانگے اور میں ان کو اپنی پناہ دے دوں گا، تو یہ کسی کے حسد کا شکار نہیں ہوں گے۔ ہماری شریعت میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کرنے سے منع کیا ہے اور کہا کہ ہمیشہ اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، کیونکہ حسد ہر صورت میں تباہی لے کر کے آتی ہے، برا انجام ہوتا ہے۔ کہنے والے نے کہا کہ حسد کرنے والا ہمیشہ الگ الگ رویے میں آ کر دوسروں سے جلتا رہتا ہے، پریشان ہوتا رہتا ہے، یہ تمنا کرتا ہے کہ میں اس کی جگہ کیوں نہیں ہوں، وہ کیسے اس مقام تک پہنچ گیا اور وہ اس مقام سے نیچے اتر جائے، اس کی ساری نعمت ختم ہو جائے۔ یہ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان حق سے محروم، بھلائی سے محروم، خیر سے محروم، اچھے انجام سے محروم اور ہر اچھی چیز سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہودیوں کی، اہل کتاب کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ ہم کو کبھی بھی حسد نہیں کرنا چاہیے، ہم کو ہمیشہ حسد سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اگر کرنا ہی ہے تو رشک کریں، اس کی اجازت ہے۔ رشک کیا ہے؟ اللہ نے کسی کو مال دیا، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، آپ بھی تمنا کریں، آپ بھی اس کو دیکھ کر رشک کریں کہ اگر آپ کے پاس بھی مال ہوتا تو آپ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے۔ ایک عالم ہے جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم ہے، وہ اس علم کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کر کے آتا ہے۔ آپ بھی تمنا کریں، رشک کریں اور اس بات کی خواہش کریں کہ میرے پاس بھی علم ہوتا تو میں بھی اس کے جیسا کام کرتا، اللہ کی باتوں کو، قرآن و حدیث کے علوم کو لوگوں تک پہنچاتا۔ اس کی اجازت ہے، یہ کریں، لیکن حسد نہ کریں، کیونکہ حسد میں خیر نہیں ہے۔ حسد کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اس برے عمل سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر کو ہمیشہ بچانے کی کوشش کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اس برائی سے محفوظ رکھے،
ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محترمہ بہترین انداز میں تقریر کر رہی تھی اور حسد کے بارے میں سمجھا رہی تھی کہ حسد بہت برا چیز ہے.